الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم ہے کہ دین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کی تدریس کا عمل جاری ہے، اور اسی تناظر میں ہم نے ایک سیریز کا اہتمام کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس اور مطالعہ قرآن حکیم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معلم بنا کر بھی بھیجا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ مجھے مکارم اخلاق، عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعثت معلمہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس سیریز میں ہم نے کوشش کی، اور آپ کے علم ہے کہ اس سیریز کا یہ آخری اور 5واں لیکچر ہے، جس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھنے اور ان نقطوں کو اور ان خصوصیات کو مطالعہ قرآن حکیم کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے اساتذہ کے لیے خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کا یہ گوشہ ہمارے سامنے واضح ہو۔ آپ کے علم ہے کہ اس سیریز میں 4 لیکچرز پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور ہر لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس سے 5 نقطے آپ کے سامنے آ جائیں۔ جو ہماری پہلی نشست تھی، پہلا لیکچر تھا، اس میں ہم نے 5 باتوں کو ڈسکس کیا تھا، جس میں سے پہلی بات تھی تصحیح کرنا، یعنی اصلاح کرنا۔ نمبر 2 گناہوں سے نفرت دلانا، یعنی نفرت ہوگی تو گناہ سے بندہ بچے گا بھی۔ نمبر 3 تعلیف کرنا، دل جوئی کرنا، اس سے موٹیویٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نمبر 4 تنظیم اور تربیت کا معاملہ، یعنی ایک آرگنائزڈ انداز میں تدریس کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، اور درجہ بدرجہ تربیت کا عمل آگے بڑھتا رہے۔ اور 5واں نقطہ تھا پہلی نشست میں ذہنی سطح کا خیال رکھنا۔ گریڈ 10 کے اسٹوڈنٹ کو گریڈ 5 کی بات نہیں پڑھائی جاتی، اسی طرح گریڈ 5 کے اسٹوڈنٹ کو گریڈ 10 کی بات نہیں پڑھائی جا سکتی، ذہنی سطح کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ 5 نقطے تھے جو ہم نے اپنی پہلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نشست آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی 5 ہی نقطوں پر ہم نے کلام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے تعلق سے۔ جو دوسری نشست میں 5 نقطے تھے، ان میں پہلی بات تھی سوال و جواب کا انداز، دوسری بات تھی مثالیں دے دے کر بات کو سمجھانا، تیسری بات تھی باتوں کو دہرانا، ریپیٹ کرنا، اور چوتھی بات تھی شوق دلانا، ذوق دلا کر تدریس کے عمل کو آگے بڑھانا، اور 5ویں بات تھی آسان کرنا، باتوں کو آسان کر کے پیش کرنا۔ تو یہ دوسرے لیکچر میں مزید 5 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اس سیریز کا تیسرا لیکچر تھا، اس میں بھی 5 باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور تیسرے لیکچر میں جو 5 باتیں تھیں، ان میں سے پہلی بات تھی عمل کر کے دکھانا، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جسے کہا جاتا ہے، اور دوسری بات تھی خطاب کا انداز، یعنی ایک تقریر کا انداز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور تیسری بات تھی اعمال کی فضیلت، یعنی ترغیب دلائی جائے کہ نیک عمل کریں گے تو یہ اجر ملے گا، یہ عمل کریں گے تو یہ اجر ملے گا۔ اور چوتھی بات تھی باتوں کا لکھنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی ہمیں دلائی۔ اور 5ویں بات تھی تحسین کرنا، اگر طلباء نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ان کی تحسین ہونی چاہیے، تعریفی کلمات سے ان کو نوازنا چاہیے، تاکہ ان کا ذوق و شوق علم کے حصول کا مزید بڑھتا چلا جائے۔ اس کے بعد ہمارا پچھلا لیکچر جو تھا وہ اس سیریز کا 4تھا لیکچر تھا، اس میں بھی ہم نے 5 باتوں پر کلام کیا تھا، اور ان میں سے جو 5 باتیں تھیں ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ علم کی اہمیت کا بیان۔ ظاہری بات ہے یہ سارا تدریس کا عمل علم ہی سے متعلق ہے، تو علم کی اہمیت سامنے ہوگی تو سیکھنے کا جذبہ بھی برقرار رہے گا، بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات تھی عمل کی اہمیت کا بیان، علم برائے حصول علم تو نہ ہو، عمل میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، تو عمل کی اہمیت کا بیان۔ اور تیسری بات ہے تحمل اور بردباری کا معاملہ، پیشنس کا معاملہ استاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، مشکل بات ہے لیکن بہرحال ضروری ہے۔ اور 4تھا نقطہ تھا شگفتہ مزاجی، یعنی مزاح کا بھی ایک پہلو شائستگی کے ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں اور طریقہ تدریس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور آخری بات جو پچھلی آخری نشست میں تھی، 4تھی نشست میں، وہ تھی مذاکرہ یا تکرار، جس کو ہم ڈسکشن موڈ کہتے ہیں، مذاکرہ
اور ٹو وے کمیونیکیشن کہتے ہیں، گروپ ڈسکشن جنہیں کہا جاتا ہے. تو یہ 20 نقطے ہم نے پچھلے 4 پروگرامز میں آپ کے سامنے رکھے. آج ہمارا آخری لیکچر اس سیریز کا. یہ باتیں تو قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی، لیکن ہم نے ارادہ کیا تھا کہ 5 لیکچرز میں ان نقطوں کو آپ کے سامنے، ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. چنانچہ آج ہماری اس سیریز یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس اور مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات، اس سیریز کے تعلق سے یہ 5واں اور آخری پروگرام ہے. اور آج بھی ہم انشاءاللہ 5 باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی جو پہلی بات ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ریپیٹیٹو محسوس ہو، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ ضروری اس کا ایک اور اینگل آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے خطبے کا انداز. اس پر آگے بات ہوگی. آج کا پہلا نقطہ خطبے کا انداز. آج کا دوسرا نقطہ قصوں کا بیان، واقعات کا بیان، اسٹوری کا انداز. آج کا تیسرا نقطہ سوچنے پر آمادہ کرنا، برین اسٹارمنگ جسے کہا جاتا ہے. اور آج کا چوتھا نقطہ تصوراتی خاکہ پیش کرنا، یعنی جس کو کانسیپٹ کلیئرٹی کہا جاتا ہے، اور کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ میپنگ کا جو تصور آتا ہے، کانسیپٹ میپنگ جسے کہا جاتا ہے، اس کو تصوراتی خاکہ ہم کہہ رہے ہیں. اور آج کی آخری بات ہوگی، 5ویں بات ہوگی پوری سیریز کے اعتبار سے، 25واں نقطہ ہوگا، وہ ہے دعا کا اہتمام کرنا. تو آج یہ 5 باتیں شاید ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور آج کی پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے خطبے کا انداز. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. سورہ یاسین میں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ شعر ان کے شائع نشان ہے. تو شاعری کا تو دور اس دور میں تھا، لوگوں نے اعتراض بھی کیے معاذ اللہ، لیکن اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں. اسی طرح نثر کا معاملہ بھی نہیں ہے. قرآن حکیم کو بھی اگر ہم پڑھ لیں تو قرآن حکیم کا عام انداز نہیں ہے جو عام کتابوں کا ہوتا ہے کہ چیپٹر 1 میں جو ایک بات آ گئی بس اب وہ آئندہ کبھی نہیں آئے گی. قرآن حکیم بھی باتوں کو بار بار دہراتا ہے. اس انداز کو کہا جاتا ہے کہ خطبے کا انداز ہے، اوریشن کا انداز ہے، ہم لوگ خطابت جسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر انداز وہ خطبے کا سا انداز تھا، اور آپ کے خطبات بڑے مؤثر ہوتے تھے، بڑے جامع ہوتے تھے. ان میں وعظ کا رنگ ہوتا تھا، دلوں کو نرم کر دینے والی بات ہوا کرتی تھی. آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے، لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے، اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ بلٹ پوائنٹس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، نیچے ٹیگز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ سب وجہ ہے. لیکن آج کی دنیا میں بھی تسلیم شدہ بات ہے، خطبے کا انداز، خطاب کا انداز، تقریر کا انداز، اوریشن کا انداز، یہ لرننگ کے اعتبار سے، یہ تینشی کے اعتبار سے کہہ لیجئے مؤثر ترین ذریعہ اب بھی ہے. اور مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی موت کی حقیقت کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں، کبھی والدین کے بارے میں، کبھی رشتہ داروں کے بارے میں. البتہ حضور علیہ السلام کے خطبات مختصر ہوا کرتے تھے. اب سوال یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ قرآن حکیم کے ساتھ کیسے جوڑیں. بہت اہم سوال ہے، اور یہی تو اس ساری سیریز کا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے تدریس کو ہم کوشش کریں کہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس کے عمل میں شامل کیا جا سکے. دیکھیے ہمارے پاس ابتدائی جو کتب ہیں، حصہ اول، دوم، سوم، چہارم تک، کئی مقامات پر آپ نے قصوں کو دیکھا ہوگا. تو قصوں کا مختصر ایک بیان ایک اسٹریٹ گو میں اگر ٹیچر تیار کر کے پیش کرے تو انشاءاللہ اثر ہوگا. اسی طرح صورتوں کا تعارف، اور خصوصاً جو 5واں حصہ ہے، پھر مدنی صورتیں آ جائیں گی 6ٹھے حصے میں اور 7ویں حصے میں. اگر ان آخری حصوں میں آپ صورتوں کا تعارف دیکھیں تو بڑا جامع انداز میں ہم نے اس کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو بھی استاد اگر تھوڑا سا تیاری کے ساتھ پہلے سے تیار کر کے بیان کریں ایک خطبے کے سے انداز میں، ایک خطاب کے سے انداز میں، تو یہ بات بھی کبھی دلوں پر اثر کرتی ہے اور ذہن نشین بھی ہوتی ہیں باتیں. اسی طرح جو اہم نکات ہیں، یعنی علم و عمل کی باتیں ہیں، اسی طرح جو رہنمائی اساتذہ ہم نے ٹیچرز کو پرووائڈ کیا، اساتذہ کو پرووائڈ کیا، اس میں جو اہم نکتے ہیں اگر ان کو تھوڑا مرتب شکل میں ابتدا میں ایک وہ اوپننگ ہو سکتی ہے کلاس روم کے اندر، اور کلاس یا پیریڈ کے اختتام پر وہ کلوزنگ ہو سکتی ہے. تو اوپننگ یا کلوزنگ اگر جامع ہو، خطبے کے انداز میں ہو، پاورفل انداز میں ہو اور فوکسڈ انداز میں ہو تو انشاءاللہ اس کا اثر زیادہ ہوگا. یہ آج کی پہلی بات تھی، خطبے کا انداز. اور پوری سیریز کی اگر ہم بات کریں تو یہ 21واں نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آج کی دوسری بات وہ ہے قصوں کا بیان. ایک بات پہلے آ چکی، مثالوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے، تمثیلات کے ذریعے سے، پیربلز کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا کرتے تھے. آج کا نقطہ ہے قصوں کا بیان. مثال کے طور پر آپ نے احادیث مبارکہ میں بہت مشہور قصہ سنا ہوگا، 3 افراد غار میں پھنس گئے تھے اور پھر ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کی دعا قبول کی، 1/3 حصہ پتھر کا ہٹ گیا،
غار پر پتھر آ گیا تھا، دوسرے نے دعا کی 2/3 پتھر ہٹ گیا، تیسرے نے دعا کی اور پورے کا پورا پتھر وہاں سے ہٹ گیا۔ اخلاص سے کیے گئے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات عطا فرما دی اور غار کھل گیا۔ یاد آ گیا واقعہ، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے قصہ بیان کیا۔ اسی طریقے پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے توبہ کی جو عظمت و فضیلت ہے اس پر بیان فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، وہ اونٹ والے کا قصہ، جب اس نے سچی پکی توبہ کی، بھائی یوں کہیے کہ اللہ کی طرف پلٹا، بلکہ یوں کہیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ بات حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ کیا ہوا، ایک شخص کا اونٹ، اس پر وہ سوار تھا، صحرا میں چلا جا رہا تھا، کھانا پینا ساز و سامان سب کچھ اس کے ساتھ موجود تھا، لیکن راستے میں کہیں وہ آرام کے لیے سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اونٹ غائب، خوب تلاش کیا، سوچا کہ اب تو موت ہی واقع ہو جائے گی، پھر سو گیا۔ اب پھر سو کر جب اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ، اس کا کھانا پینا ساز و سامان سب سامنے موجود ہے تو بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹے جملے کہہ گیا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، الٹا جملہ کہہ گیا، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کیا ہی خوشی کی بات کہ میرا اونٹ مجھے مل گیا۔ دیوانہ ہو کر الٹا جملہ کہہ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا اس اونٹ والے کو اونٹ مل جانے پر خوشی ہوئی ہے، اللہ کا ایک بندہ جب اللہ کی حضور توبہ، سچی پکی توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا۔ اندازہ کیجئے یہ کتنے پیارے مؤثر انداز میں قصوں سے بات کو حضور نے سمجھایا، اخلاص کی برکت کو سمجھایا، توبہ کی برکت کو سمجھایا، پلٹنا اللہ کی طرف اس کی برکت کو سمجھایا۔ چنانچہ ہم بھی اپنے مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس کے دوران کچھ روزمرہ کے واقعات ہو سکتے ہیں، کچھ احادیث سے مبارکہ سے واقعات ہمارے علم میں آنے چاہیے، ہمیں مطالعہ بڑھانا چاہیے اپنا، کچھ حکایات بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے سمجھانے کے لیے، کچھ سچے واقعات ہماری نالج میں، ہماری ماضی کی زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ پیش آئے، تو قصوں سے بات کو سمجھانا آسان ہوا کرتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، بہت کچھ ہماری نالج میں ہے، اب کیسے ریلیٹ کیا جائے یہ تب ہوگا جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ رہنمائی اساتذہ کو جتنا ہم توجہ سے استعمال کریں گے اور ویل پریپیئرڈ ہو کر کلاس روم میں جائیں گے تو یہ ریلیٹ کرنا اور قصے سنا کر باتوں کو ذہنشی کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آج کی دوسری بات ہوئی قصوں کا بیان۔ آج کی تیسری بات جو کہ پوری سیریز کا 23واں نقطہ ہے وہ ہے سوچنے پر آمادہ کرنا، جس کو ہم لوگ برین اسٹارمنگ کہتے ہیں۔ بہت آج کل ہمارے دماغ کم استعمال ہو رہے ہیں، آج کل اسمارٹ فون کا دور ہے اور بہرحال دماغ کم استعمال ہو رہے ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اسمارٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ خیر، سوچنے پر آمادہ کرنا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی کچھ مثالیں پہلے بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا، سوچو کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، اس کے جسم پر میل بچے گا؟ بالکل نہیں بچے گا۔ تو سوچو اگر کوئی شخص نماز ادا کرے اور 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرے، اس کے میل کچیل گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف فرما دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ افراد آپ کے ساتھ ہیں، بکری کا مردار بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا، آپ نے پوچھا کون تم میں سے اس کو خریدے گا؟ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی نہ خریدے، اس سے کہ کسی کام کا نہیں، مردار ہے، بدبو مارتا ہوا ہے، پیٹ پھولا ہوا، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جتنا یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو حضور اس طرح سوچنے پر صحابہ کرام کو آمادہ کرتے تھے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے مطالعہ قرآن حکیم سے جوڑتے ہیں۔ آپ نے پہلی کتاب میں دیکھا ہوگا جو اب لیٹسٹ ورژن ہمارا ہے، ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بچوں کو دیے ہیں، طلباء کو دیے ہیں۔ سوچئے سوچئے سوچئے، ایسی ایکٹیویٹی آ جائے، ایسی سچویشن آ جائے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ تو ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ، بچوں سے بہت زیادہ آپ کی نالج ہے، آپ بھی سوچئے کہ بچوں کو ہم سوچنے پر کیسے آمادہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو بک 1 میں سوچئے کے عنوان سے آپ کو پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے پر عملی باتیں، عملی پہلو ہم نے آپ کو ٹیچر گائیڈ میں دی، رہنمائی اساتذہ میں، اس کی بیسس پر آپ سوچنے کے لیے کچھ سوال بچوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مشقوں میں جو ہم نے سوالات دیے ہیں، کہیں ان کو وہ ٹک کرنا ہوتا ہے، کہیں اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے، ان سوالات کو بھی استعمال کر کے بچوں کی برین اسٹارمنگ کی جا سکتی ہے، ان کو سوچنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ بس تھوڑا سا سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم سوچنے پر اپنے طلباء کو انشاءاللہ آمادہ کر سکیں گے۔ آج کی چوتھی بات ہے اور ٹوٹل پوری سیریز کا 24واں نقطہ ہے تصوراتی خاکہ، یعنی مائنڈ میپنگ جسے کہا جاتا ہے، اور اب تو اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جب ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں تو کہیں خاکوں کا استعمال اور کہیں اشاروں کا استعمال، کہیں خاکے، نقشے خاکے، اور کہیں
اشاروں کا استعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے بھی تفہیم یعنی باتوں کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کا ذکر آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کراس میں مختلف لکیریں کھینچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ہے، اور دائیں بائیں ہر طرف کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو دائیں بائیں مت ہونا، سیدھے راستے پر چلتے چلے جانا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صراط مستقیم کو ایک خاکے کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ میں نے اشاروں کا ذکر کیا، آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق تین بچیوں کی پرورش کرنے والے کے بارے میں یہ کہا، تین بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ وہ حضور علیہ السلام کو مبارک ہاتھ تھا، وہ حضور علیہ السلام کی مبارک 2 انگلیاں تھی، آپ نے ملا کر وہ دکھایا۔ یا مشہور حدیث آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ساتھ ہوں گے۔ تو ایک تصور آپ دیتا کہ کتنا ساتھ ہوں گے، اتنا ساتھ ہوں گے۔ یہ نقشوں کا استعمال، خاکوں کا استعمال، آج ہم گرافس بناتے ہیں، مائنڈ میپنگ کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں نا، بہت کچھ استعمال کر رہے ہیں۔ اشاروں کے انداز سے، ہاتھوں کے اشاروں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کو سمجھایا ہے۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ میپس اس طرح بنوا سکتے ہیں کہ جن میں ہم اپنے بچوں کو کم الفاظ میں میکسیمم کانسیپٹس کی کلیئرٹی دے سکیں۔ چنانچہ صورتوں کے مضامین ہو سکتے ہیں، اہم نکات ہو سکتے ہیں، علم و عمل کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے بہت سارے پہلو ہیں کہ جن کو ایک خاکے کی شکل میں، ایک پکچر تو میں نہیں کہوں گا، خاکہ میں اس کو کہوں گا، اگر 5 اچھی صفات سمجھانی ہیں تو ایک گلاب کے پھول کی شکل بنا کر میں لکھوا کر سمجھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر جو اہم بڑے مضامین ہیں ان کو کسی پکٹوریل انداز میں، خاکوں کے انداز میں سمجھانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس پہ تھوڑی سی محنت ہمیں زیادہ کرنا ہوگی، لیکن آج دنیا بہت کچھ ٹیکنیکس کو جانتی ہے، ہم خیر امت ہیں، بہترین قرآن، بہترین کلام ہمارے پاس ہے، تو کیوں نہ بہترین ٹیکنیکس کو قرآن کی بہترین تدریس کے لیے ہم استعمال کریں۔ یہ آج کی چوتھی بات تھی، تصوراتی خاکہ، جس میں میپس یا مائنڈ میپنگ کہہ لیجئے، اور اسی طریقے پر اشاروں کا استعمال، اس سے بھی ہم باتوں کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست کی آخری بات، اور اس سیریز کو آج ہم کلوز بھی کریں گے، کیونکہ یہ باتیں تو قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی، اور پوری سیریز کی 25ویں بات ہے، اور آج کی نشست کی 5ویں بات ہے، اور وہ ہے دعا کا اہتمام۔ بظاہر ہم اس کو ایک واعظ نصیحت کی بات سمجھتے ہیں، لیکن بہت قیمتی ذریعہ ہے تدریس کے عمل میں۔ بھلا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ، پوری امت کے لیے بھی دعا فرماتے، اپنے صحابہ کے لیے بھی دعا فرماتے، اور دعائیں دیتے بھی تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے چہیتے صحابی بھی ہیں، کزن بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ سے دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو وہ شاگرد بھی تو ہے نا، آپ کے شاگرد بھی تو ہے نا حضور علیہ السلام، حضور معلم ہے علیہ السلام، تو اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ اور کئی صحابہ کرام کے لیے مختلف اعتبارات سے حضور علیہ السلام نے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ بات سچی کیا ہے؟ بہت سارے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ٹیچرز بھی پریشان ہوتے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دلچسپی نہیں لیتے، بچے مانتے نہیں ہیں تو مشکلات۔ لیکن دیکھیے ایک حدیث ہمارے سامنے رہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، اللہ جب چاہے جہاں چاہے پھیر دے۔ توفیق کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ دلوں کو مائل کون کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ صحیح ٹریک پہ کون رکھ سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو کیوں نہ ہم اپنے طلباء کے لیے دعائیں کریں؟ یہی طلباء و طالبات یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تھوڑی سی ہماری محنت ہو، ان کو موٹیویٹ کر کے ہم قرآن سے جوڑ دیں، قرآن پر لگا دیں، قرآن کے معاملے میں ان کو آگے بڑھا دیں۔ سوچیے میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جب میری اور آپ کی ہے تو دعا کرنے میں تو چند سیکنڈز اور منٹس کی بات ہے نا۔ تو ایک طالب علم کا نام لے کر دعا ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے۔ ایک بچہ، ایک طالب علم میرے اور آپ کے لیے پھر وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا طرز عمل بھی ہے، اور مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس کے دوران میں ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے اپنی سیریز کے 5ویں لیکچر کو آپ کے سامنے رکھا، اور آج ہم نے 5 باتوں کو سمجھا ہے، اور حضور علیہ السلام کی طریقہ تدریس سے خطبے کا انداز، قصوں کا بیان، سوچنے پر آمادہ کرنا، تصوراتی خاکوں اور اشاروں کا استعمال، اور دعا کا اہتمام۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، تمام اساتذہ کرام کو توفیق دے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری وصیتوں، نصیحتوں اور ان پیارے
اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ توفیق دے کہ مطالعہ قرآن حکیم کی بہتر طریقے پر، احسن طریقے پر ہم تدریس کے عمل کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں ہم سب کو، دین فاؤنڈیشن کے تمام سرپرستوں کو، پوری ٹیم کو، اور جتنے لوگ اس عمل میں مصروف عمل ہیں، طلباء ہوں، طالبات ہوں، اساتذہ ہوں، اسکولز ہوں، گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر، پاکستان سے باہر، سب کو اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔